کیا آپ شکر کر سکتے ہیں؟ عیسائی ہیں جی آج چلے جاؤ. عیسائیوں کے ساتھ وہ کھانے پینے میں پابندی ہے. کیا فتویٰ ہے مفتی صاحب؟ اتنا ہی سنا ہوا کہ چوکری کا ذریعہ جائز ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. کن کا؟ ایسا نہیں. اچھا جی آپ کو تشریح ہے کہ گوشت جو ہے وہ مسلمانوں کے نہیں کوئی چھوڑ کے یہ نہ وہ خود کرتے ہیں گوشت ذبیحہ کرتے ہیں اپنے طور پر گوشت مسلمان سے لیتے ہیں. ہاں یہ تو آپ کی گورنمنٹ کی پابندی ہے کہ کوئی نان مسلم ذبح نہیں کرتا ہے جانور. پتہ کر لیں. میرا تو کیا ہے پکاتے ہی مسلمان ہیں مجھے کھانے مسلمان ہی پکاتے ہیں. ہاں کر لیتا جی. اور بھائی یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہے. راز یہ ہے مسلمان جس نے ذبح کیا ہے وہ عیسائی کا کیا ایمان ہے, کتنا زیادہ ایمان ہے. ایمان آپ کا ہونا چاہیے بس. آپ نے ایمان پکا ہے تو عیسائی نے کیا ایمان کرنا ہے کہ جی انسان کو دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا محنت کر لی جاتی کیا رہ جائے. بہت سے لفظ ہیں لیکن جو ذبح کرتے ہیں وہ بڑی کافی آئی بار اہل کتاب کے ساتھ کوئی رہتے ہیں. اچھا اہل کتاب کے ساتھ شادی جائز تو کھانا بھی جائز. لیکن وہ کتاب وہ نہیں نہ رہا مطلب بدل کے تبدیل کرتے رہتے. اب وہ اہل کتاب ویسے نہیں ہے کہ ہم مسلمان کا ہاں سے ویسے لیکن ہم فکری لحاظ سے تو ہے فکری لحاظ ٹھیک ہے نا. نہیں فکری لحاظ سے یہ حکم نہیں ہے کہ اہل کتاب کی تحقیق کہ وہ کتنے لیول کے ہیں نا. اہل کتاب ہیں بائبل کو مانتے ہیں پس مانتے ہیں. اہل کتاب تو چلائیں گے وہ نہیں. ان کو تو آپ گمراہ نہ کرو نا. وہ تو عیسائی ہیں. عیسائی اہل کتاب چلائے گا. وہ اتنے ہی اپنے مذہب سے دور ہیں جتنا بہت سارے مسلمان دور ہیں. لیکن عیسائی تو چلائے گا نا اہل کتاب. باقی وہ بیچارہ کچھ دے تو نہیں رہا, لے نہیں رہا, کھانا پیش کر رہا ہے کھا لو. کھانا کھا کے وہاں سے بھاگ آؤ آگے پھر پڑھ لینا کلمہ. کھانا نہیں پڑے آپ توبہ کر لینا. چلو یا اللہ آپ کا دل رکھنے کے لیے جا رہے ہیں, چلو بیچارہ خوش ہو جائے گا. ہاں بولو آپ. کچھ بولو نا. کوئی سوال ذہن میں ہو
تو ہے اس سلسلے میں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سامنے دیکھوں تو یہ جو رسول اللہ اسلام نے بات کہی تو نبی کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کیونکہ عام انسان کو نبی اگر کہنی نہ چاہیے ہوتی تو اللہ کریم کتاب میں ذکر نہ فرماتے. یہ اتنی کہنی چاہیے تھی ضروری کہ اللہ کریم نے اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے. تمام جو اس کی ضروریات پہ ہر سائڈ پہ روشنی ڈالنے کے بعد، اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میرے اطمینان قلب کا باعث ہونے سے. اور اللہ کریم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، اور بیان آپ لوگوں کے سامنے فرمایا ہے جو پیغمبر نہیں ہو سکتے. آپ کہ پیغمبروں کے دل میں ایسے خیال آئے، ہم نے ان کو پورا کیا. صاحب مرتبہ پیغمبر، اچھا جد امجد، مقصد یہ ہے کہ ان کے دل میں خیال آیا، ہم نے یہ پورا کیا، تاکہ آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آئے تو آپ یہ سمجھو کہ یہ سوال کا جواب پہلے ہو چکا ہے، آپ اس کو ریپیٹ نہ کراؤ. یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ باقی اللہ کریم نے اس بات کے بڑے بڑے جواب دیے ہیں. عملی طور پر یہ جواب دیا کہ بعد میں ہم نے اس کو زندہ کر دیا پرزے. اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں کہ ایک تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو جاتی ہے موت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنرل میں بیان یہ ہے کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. یہ حکم ہے فائنل. اور اس کا مشاہدہ کرو کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ سے پیدا ہوتا ہی رہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت سے زندگی اور زندگی سے موت تو پیدا ہوتی رہتی ہے. چھوٹی سی مثال لے لو، انڈے سے زندگی اور زندگی سے انڈا، مطلب یہی تو ہوتا ہی رہتا ہے. اور بے جان زمین میں بے جان پودا، بے جان بیج اور بے جان پانی جاندار چیز نکلے. مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہوتی رہتی ہے. پھر اللہ کی نے جو ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک باغ دیکھا، یہ بیان ہو رہا ہے، لہلاتا ہوا سرسبز باغ. پھر ایک ہوا چلتی ہے جس کو تم خزاں کی ہوا سمجھتے ہو، خزاں چلتی ہے، نہ کوئی پتہ رہ گیا نہ سبزی رہ گئی، بالکل خشک ویران. پھر ایک عرصے کے بعد جب ہوا چلتی ہے تو اس میں سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے. مگر اسی طرح انہوں نے اللہ کے لیے مثال دیا ہے کہ تم زندگی کی یا پوری کی پوری سرسبز شاخیں ہو اور تم سرسبز پودے ہو. ایک ہوا چلتی ہے تم سارے بجھ جاؤ گے، پھر ایک ہوا چلے گی تو پھر تم سارے گزار ہو جاؤ گے. اللہ کی میں کون جگہ فرمایا کہ میں وہ اللہ ہوں، جب مجھے پہلی بار پیدا کرنے میں کون سی مشکل ہے جو دوسری بار مشکل ہوگی. یعنی کہ پہلی بار تم نے دیکھا کہ میں نے کیسے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا اگر تمہیں عمل سمجھ آ جائے کہ کس طرح مطلب ہم نے مردہ میں جان ڈالی ہے، تو پھر تم دوسری بار کا سوال نہ کرو کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت ہی آسان بات ہے. اور سب سے پہلے جو انسان پیدا کیا اور وہ تو بغیر ہی کسی بات کے پیدا ہوا. اور یہ کئی انسانوں کو بھی بات دیا کہ بت بنا دو، چیزیں بنا دو، چٹیاں میٹیاں بنا دو، پھونک مارو تو اڑ کے اڑ جائیں. مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کریم کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس لیے جب یہ حکم ہے کہ تم مر کے زندہ ہو جاؤ گے، اب آپ یہ دیکھو کہ مر کے زندہ ہونے کی خوشی تو اس شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو. جب اس زندگی میں مرے پڑے ہو تو مر کے بعد اٹھو گے تو پھر بھی یہی کچھ رہو گے. اب کوئی کام اگر کر رہا ہے انسان، کمال کی بات یہ ہے جو آدمی محنت کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو زندگی کے اندر موت کا خوف نہیں ہوتا. موت کا خوف صرف اسی آدمی کو ہوتا ہے جس کو میں نے پہلے بتایا ہے، جو صرف ایگزسٹنس فار دا سیک آف ایگزسٹنس کر رہا ہے. میری زندگی جو ہے طویل ہو جائے، 10 سال دے دی آپ کو، پھر 10 سال اور ہی دے دو. کہ اب آگے سوال جو ہے 10 سال اور اگر مانگو گے تو سوچ لے نا کہ تم وہ 10 سال برداشت کر سکو گے کہ نہیں کر سکو گے. تم تو ایک کہانی جو سن لو بات سمجھ آ جائے گی. کہانی یہ ہے کہ ایک یونان کی کہانی ہے، اگر آپ لوگوں نے کہیں سنی ہو.
کہ ایک دیوی کا ان کو تصور تھا یہ اٹرنل لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے. دیوی نے کہیں ایک خوبصورت انسان کو دیکھ لیا، وہ دیوتاؤں کے بادشاہ کے پاس گئی یا ان کے خدا کے پاس گئی جو دیوتا سب سے بڑا تھا کہ یہ انسان پسند ہے انسانوں کی دنیا کا، اس لیے اس کو ہمارے لیے لافانی کر دو، کیونکہ ان کی بیماری یہ ہے مر جاتے ہیں یہ لوگ، تو مر جانے سے پھر میری محبت جو ہے کمزور ہو جائے گی، اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دو. دیوتاؤں نے کہا کہ دیکھو تم ایک فانی چیز کے لیے لافانی لائف مانگ رہی ہو، سوچ لو. انہوں نے کہا میں نے سوچ لیا، آپ اس کو لافانی لائف دے دو. 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، وہ بھائی صاحب بوڑھے ہونے شروع ہو گئے، مر تو سکتے نہیں ہیں، یعنی کہ زندگی کے جوان رعنائیاں ختم ہونی شروع ہو گئی ہیں. اور ایک بوڑھا آدمی 200 سال کا، اب دیوی تو ایور لاسٹنگ ہے، وہ تو اور جنس ہے، دیوی چاند سمجھ لو نا. تو میں کہ اب یہ جو 150-200 سال کا بوڑھا ہے، اب اس کے اندر وہ وابستگی اس کی کہاں سے ہو؟ اور یہ بھی بڑا پریشان کہ خدا کے لیے میرے ساتھ مہربانی کرتے ساری محبت ہے کہ مجھے موت دو. اس لیے پھر یہ کہتے ہیں کہ تمہیں 10 سال تو دے دیے، اب تم یہ سوچو کہ زندہ رہنے کے جذبات جو تھے وہ نہیں رہیں گے. اچھا، زندہ رہنے کی ضرورتیں نہیں رہیں گی، زندہ رہنے کے وسائل نہیں رہیں گے، زندہ رہنے کی کیفیات نہیں رہیں گی، اور زندہ رہنے کے ساتھ ہم سفر جو ہے وہ نہیں رہیں گے. اس لیے جو زندہ ہے جس کا ساتھی مر جائے آدھا وہ مر جاتا ہے. اور اس طرح ایک ایک کر کے اپنا سامان دریا کے پار بھیجتا ہے کہ اخیر پہ آپ چلا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ تمام پار بھیجنے کا طریقہ ہے جنازے بھیجنا. یہ اپنا سامان ہے وابستگیوں کا، بیچتے جا رہے ہو، پہلے ماں کو بھیجا ہوگا، باپ کو بھیجا ہوگا، نانا کو بھیجا ہوگا، اور خالہ ماموں چاچے ادھر ادھر لینا دینا، حتیٰ کہ ذرا اور قریب آ گیا، قریب میں نے اپنی عمر کے لوگوں کو، کوئی بڑے کو، کوئی چھوٹے کو، کوئی بیوی کا ذکر آ گیا، کوئی خاوند کا ذکر آ گیا، یہ چلے گئے. اب پیچھے جو رہ گیا وہ جدائیاں برداشت کرتے کرتے ہو کہتے یا پھر ہم بھی آ گئے. اس لیے اتنی سی بات ہوتی ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ مرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک خواہش ختم ہو گئی، اور موت کسی ایک دن کا نام نہیں ہے، موت پوری زندگی کا نام ہے. یہ عمل جو ہے نا چلتا رہتا ہے. اب یوں سمجھو ایک بھائی، آپ بھائی سمجھ لو، کہانی بناتے ہیں نئی کہانی. ایک بھائی نے اپنا ایک کوٹ استعمال کیا، 10 سال استعمال کر لیا، اس کے بعد چھوٹے بھائی کو دے دیا کہ تم پہنو. چھوٹے بھائی نے 3 دن میں پہن کے پھاڑ پھوٹ چھوڑ دیا. بڑا بھائی کہتا ہے کہ ہم نے 10 سال پہنا تھا، ہم نے تو نہیں پھاڑا، انہیں 3 دن میں پھاڑ دیا. وہ کہتا ہے تیرے 10 سال کا عمل جو ہے نتیجہ تو میرے ساتھ نکلا. 10 سال کا عمل تو کر چکا ہے کوڑ کے ساتھ، اب میں تو صرف اس کا گواہ ہوں ٹوٹنے کا، میں نے توڑا نہیں، توڑ تو تم چکے تھے. تو لہٰذا جب انسان کا آخری سانس ختم ہوتا ہے نا، تو آخری موت کا سانس تو پہلی سانس سے شروع ہو جاتا ہے. بچپن مرا، آپ کو اندازہ نہیں ہوا بچپن مر گیا، اور بچپن کے سنگ کھیلنے والے اور مر گئے. ابھی آپ کل گلیوں میں بھاگتے تھے بارش کے پانی میں، آپ کو یاد تو ہونا چاہیے نا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہاں، مطلب وہی آپ لوگ ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کھیل بدلتا گیا، اسکول کا زمانہ آ گیا، وہ بھی ختم ہو گیا. اور اب پرانے اسکول کے پاس جاؤ تو آپ کہتے ہیں کبھی ہم یہاں ہوا کرتے تھے، یہ کمرے یہاں یوں ہوتے تھے، یہ ایسے ہوتا تھا، یہاں یہ ہوتی تھی، یہاں وہ ہوتا. اور لیکن تم اس عمر سے نکل گئے، اب اسکول میں تمہاری اس پرانی عمر کے لوگ پھر رہے، بچے چھوٹے چھوٹے، ان میں آپ کے بچہ، اصل میں آپ کو بوڑھا تو کیا آپ کے بچے نے. واضح نہیں ہے کہ بچے نے جب باپ کرنا شروع کیا بوڑھے ہو گیا، بڑے ہو گئے، تو بچپن گیا، جوانی چلی گئی، اور جوانی کے واقعات چلے گئے. جوانی کسی ایک پیریڈ کا نام نہیں ہے، جوانی ایک انداز فکر کا نام ہے. آپ یہ بات سمجھائی، کسی دور کا نام نہیں ہے، 16 سال کی عمر کا نام نہیں ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، ایک انداز زندگی کا نام ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی 16 سال میں بوڑھا ہو سکتا ہے 60 سال میں انسان جوان ہو. دل جواں ہو تو جواں ہے زندگی، ورنہ مرگے ناگہاں ہے زندگی. مقصد یہ ہے کہ یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ احساس مرتا جاتا ہے اور انسان تحریر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اندر کا جسم جو ظاہر حصہ ہے، جو وہ بدلتے ہیں نا تو باقی شکل بدل جاتی ہے.
جو شکل باہر کی ہے یوں سمجھو اندر ہی وہی آزار تک یوں شکل ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ سارے عمریں ختم ہوتی گئی. حتیٰ کہ کبھی خواہش ہوتی تھی آپ کو پہاڑوں پہ چڑھنے کی، اب نہیں ہے. کبھی پیدل چلنے کی، اب نہیں ہے. کبھی بہت سارے ہنسنے کی، بہت سارے خوش مزاقیوں کی، نہیں ہے. وہ سارے کے سارے دور مرتے جاتے ہیں. سانس کی موت جو ہے نا، اس سے پہلے بڑی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں. بھلے اس سے پہلے ایک عزیز دوست تھا، چلا گیا اور ناراض ہی ہو گیا، چلو پکا ہی ناراض ہو گیا، یہ ایک موت ہو گئی. ایک خواہش تھی، ٹوٹ گئی. کبھی آپ کو بہت شوق تھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو گلاب لگانے کا شوق تھا گھر میں، اب گلاب لگ گیا ہے، بینائی ختم ہو گئی. یعنی کیا وہ نہ خوشبو آتی ہے نہ اس کو رنگ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ عمر نہیں رہی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی بھر کتابیں اکٹھے کرتا ہے، کبھی وقت ہو تو پڑھیں گے، اب کتابیں ہی کتابیں ہیں، پڑھنے کا وقت کو نہیں ہے. اس لیے آہستہ آہستہ انسان مرتا چلا جاتا ہے. اور پھر اپنے جو لوگ ہیں بیگانے ہونے شروع ہوئے. کسی کو پتہ نہیں کہ کبھی ایک آپ کا بھائی، اگر آپ یہاں کسی پردیش میں رہتے ہو، آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا بھائی اس شہر میں آیا اور آپ کو ملے بغیر چلا گیا، موت تو ہوگی. ایسے اکثر ہوتا ہے، دو بھائی مل کے اپنا جنازہ اکٹھا پڑھتے ہیں کہ بھئی مکان کے درمیان دیوار ڈال لو، تیرے بچے ادھر میرے بچے ادھر. بھائی کے درمیان بھائیوں نے مل کے فیصلہ کر کے دیوار ڈال لی. اب وہ بھائی تو ختم ہو گئے نا. وہ تو جو ایک تھالی میں کھانے والے ہیں، اب ایک مکان میں دو دیواریں بناتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ آہستہ تحلیل ہوتی جا رہی ہے بات. اور جب بھائی کے ساتھ آپ کا لین دین حساب کے ساتھ شروع ہو جائے، سمجھو کہ مر گئے آپ لوگ. کہ وہ 10 روپے آپ نے لیے تھے، وہ بھائی جس کو آپ ہمیشہ دیا کرتے تھے یا ہمیشہ لیا کرتے تھے، اب آپ 10 روپے گننے شروع ہو گئے ہو. مقصد یہ ہے کہ یوں آگے انسان تعلیل ہوتا جا رہا ہے. تو تھاٹس جو ہے نا بدلتے جاتے ہیں، چہرے بدلتے جاتے ہیں، وابستگیاں بدلتی جاتی ہیں، عنوان بدل جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہوتی جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ آخری موت ایک سانس کی ہوتی ہے. ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ کر رہے ہو. موتیں تو آپ گزار گئے ہو. اور اس کو اگر آپ دیکھو کہ عزت اللہ، تو جب زندگی عزت اللہ ہے تو موت بھی عزت اللہ ہے، عزت اللہ. لہٰذا جب زندگی لی تھی آپ نے کانٹریکٹ، یہ آپ کا معاہدہ ہوا تھا کہ یہ اب تم دیتے ہیں پیسے، بازار جاؤ، کھاؤ پیو، شام کو گھر واپس آ جاؤ. اب واپس نہیں آتے، آپ کھا پی چکے ہو. اس لیے وہ گھنٹی پہ آتا ہے، کہتا کہاں گیا، پکڑ کے لاؤ بچے کو، تو بچہ واپس آ جاتا ہے. تو مقصد اتنا سارا ہے کہ یہ کھیل ایسا ہی ہے. پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا، پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا، موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا. موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب. اور موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال، ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال. اور روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ. موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ. بات اتنی ساری ہے کہ ایک مرحلہ ہے آخری. مرتوں میں پہلے زندگی ہے کہ آپ فنا میں آ کے بیٹھ گئے ہو، اوے مر گئے ہو، کتنے آ گئے ہو. کیا سمجھا بات؟ اور مرنے والے کدھر آ گئے ہو؟ فنا میں آ گئے ہو. بقا سے آ کے فنا میں آ کے بیٹھ گئے ہو، تو اب تو تمہاری خطرناک حالت ہے، کیونکہ مقام فنا کا ہے. وہ ایک آدمی مکان بنانے لگا، مستری سے کہنے لگا دیوار سے پکی بناؤ، کہتا جی فکر نہ کرو، یہ آپ کے بعد بھی ٹھہرے گی. انہوں نے کہا باہر نکال دے خدا کے واسطے، میں نہیں بناتا مکان. تو بات اتنی ساری ہے کہ اللہ کریم کا یہ فیصلے ہیں کہ سنت اللہ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھیجتا ہے اور پھر بلاتا ہے اور رہنے نہیں دیتا. آپ اندازہ لگا لو، آپ کو حیران پریشان ہونے والی بات ہے، اور بلکہ نہ سوچنا زیادہ، کہ جس ذات مبارک کو اللہ کریم نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کائنات بنائی، آپ کے لیے سورج بنایا. سورج موجود ہے اور وہ ذات اس طور پر نہیں موجود. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کریم نے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہم نہ بناتے. کائنات ہے اور آپ اس حالت میں نہیں ہیں. تو گویا کہ یہ پردہ ہے اور اس پردے کے عبور کرنا ہے. تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ
یہ واقعہ سینہ بسینے چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب گفتگو فرمائے یا حاضر کیتے یا کچھ سوال کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کو ڈسپیچ کرو، ہاں جاؤ اس کی عاقبت کے لیے تغا، وہ بڑے تابوت میں ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے آپ پوچھا کہ اگر وہ مر گیا، نکال دیا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ بھائی تو بھی آ جانا میرے پاس. کہانی صرف اتنی ساری ہے کہ پہلے اس کو بھیج اور پھر آپ آ جانا. کہ انہوں نے کہا یہ آپ ہم ٹھہر نہیں سکتے، کہ یہ تو ٹھہر نہیں سکتے، اب خود آ جانا یہ نیکی کی بات ہے. بھیج دیا اس کی عبرت ہے، فرعون کی وہ عبرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کی قسمت ہے کہ خود ہی حاضر ہو گئے. تو بات تو اتنی ساری ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کو ماننے والا ادھر ہے اللہ کا، ادھر ہے ہم اللہ کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ان کے ہیں یہاں بھی، ہم ان کے ہیں وہاں بھی. اور تو 100 بار ہم نے آنا، 100 بار ہم نے جانا. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، کیسی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے. اس لیے آپ اس بات کے اندر فقیر کو ملال نہیں بات. ملال تو یہ ہے کہ ہم کہیں بغاوت میں نہ رہیں. اور بڑی سے بڑی آسان فقیری جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے. ہمارے بالکل ساتھ سے ہمارے ساتھی، ہمارا ہم سفر اللہ کریم نے بلا لیا، اور جو دوسرا ہم سفر ہے اس نے مصلح بچھا دیا، ہمیں تیرا یہ فیصلہ بھی منظور ہے. آپ 100 سال لگاتار عبادت کرو تو بے ریا یہ مقام نہیں ملتا جو تسلیم و رضا کا مقام ہے. یعنی کہ آپ کو فقیری، جب فقیر ہونے کی خواہش ہو اور فقیری نہ مل رہی ہو تو دوست فقیری دیتا ہے مر کے. دوست نکل جاتا ہے تو وہ جو غم ہے وہ عبادت کا بھی ابا جان ہے. بات سمجھے نا، عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے. اگر میری بات سمجھے، کیونکہ غم جو ہے نا یہ ایک عجب کیفیت ہے. غم میں جو آنسو نکلتے ہیں نا، اگر کوئی ان پڑھ آدمی ہو نا، اگر آپ نہ ہو، آپ تو سارے پڑھے لکھے آدمی ہو، ان پڑھ آدمی ہو تو اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ کیا ہے، کہتا ہے تیرے آنسو کا نام اللہ ہے. بات ہے جب بھی اللہ کا قرب ہوگا تب آنسو ہوں گے. تو آنسو کا مقام جو ہے یہ ایک ایسا ہے، سب سے بڑا اللہ کا پیغام جو ہے نا آپ کو ذاتی طور پر امت ہونے کی حیثیت سے اللہ کا پیغام آپ کو آنسو کی شکل میں ملتا ہے کہ تیرے مالک نے ایک عمل کیا ہے تیری زندگی میں. اور وہ آنسو جو ہے وہ کسی بھی مقام کا ہو، چاہے وہ آپ کو کسی گناہ پہ ندامت کا ہو تب بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قرب ہے. تو گناہ پر نادم ہونے والا آپ جانتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کوئی پیچیدگی ہے سینے میں، سمجھ نہیں آ رہا ہے سوال، رو رو کہ اسی کشم میں گزری میری زندگی کی راتیں، وہ سارا کا سارا 100 سال ملتا ہے. یہ بھی اللہ کا قرب ہے. اور کبھی اللہ کی یاد میں جو آنسو آ جاتے ہیں تو یہ بھی مطلب اللہ کا قرب ہے. اللہ کی یاد ہی اللہ کا قرب ہے، اور کوئی اللہ کو آپ نے کیا ملنا ہے. اس لیے وہ یہ پیغام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا اے مقام پادشاہی. یعنی کہ خودی کا عارف جو ہے یہ بعد صبح گاہی میں بنتا ہے، اور خودی کے عارف کا اول مقام جو ہے نا یہ پادشاہی ہے. خودی کا مطلب کیا ہے کہ سوال ہی نہیں کرتا، اس نے دستے سوال دراز نہیں کرنا. یہ تو آپ کا بادشاہ ہے. بادشاہ ایسی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ بادشاہ جو ہے درویش کے پاس سے گزرا، درویش ایک سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے. بادشاہ نے کہا کہ سائیں بابا آپ کے کوئی خواہش پوری کی جائے. کہتا ہے اب تو میری کیا خواہش پوری کر سکتا ہے، جب میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو اب مجھے پرواہ نہیں کیا، تو ہے کون؟ سوکھی روٹی میں پانی میں بھگو کے جب کر سکتا ہوں تو پھر مجھے تیری بادشاہ کی کیا ضرورت ہے کہ خودی کے عارفوں کا مقام پادشاہی. تو یہ ایک مقام ہے. تو وہ جاگنے والے جو ہے نا چاہے شب فراق میں ہوں چاہے کسی تفکرات میں ہوں، تو جن لوگوں کی رات جاگی ہے، جن لوگوں کے آنسو ڈھپکے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے قرب حاصل کرنے میں دقت نہیں ہے. تو اللہ کریم جو ہے اپنے قریب کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، سفر کرو، یا پھر اس کے فیصلے کے اوپر آمین کہہ دو. یہ آسان سا کام ہے، سب سے آسان کام ہے.
آپ اندازہ لگاؤ حضور پاک کے ایک حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلیاں کا اشارہ فرمایا یوں ہے. صحابہ کرام نے کی یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو پال کے جس کی شادی کی ہو، یعنی کہ 3 بیٹیوں کی جدائی کا غم جس نے برداشت کیا ہو وہ تو میرا ساتھ ہوگا. تو گویا کہ غم جو ہے عبادت کا اگر کوئی برابر ہے، یہ عبادت سے کوئی حاوی چیز ہے تو وہ غم ہے. جس نے بیٹی کو جدا کیا، اور بیٹی کو جدا کرنا اس طرح جس سے اپنی روح کو جدا کرنا ہے، اپنے دل کو جدا کرنا ہے، اپنے آپ کو جدا کرنا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے. وہ آدمی جو ہے وہ مرتا ہے، اور جو 3 دفعہ مرا ہے حضور پاک کے ساتھ ہے. کیونکہ بیٹی کے بارے کہتے ہیں کہ عورت 2 دفعہ مرتی ہے، اور 2 دفعہ یوں مرتی ہے ماں مان کے تو بچے کی جنت بنتی ہے نا. تو 1 دفعہ گھر آباد کر کے چھوڑنا بڑا مشکل ہے. جہاں مطلب بچپن گزارا ہو، سکھیاں سنگ کھیلتے بچپن گزارا، گھر کی بادشاہ ہو کے مالک ہو کے جانا، اگلے گھر میں پتہ نہیں کیا حالات ہونے ہیں تو کیا نہیں ہونے. یہاں تو بادشاہی ہوتی ہے نا مکمل. اس لیے دعا کرو کہ جن بچوں کی شادی ہوئی ہے ان کو اگلے گھروں میں بھی بادشاہی ملے. بات ہے نا، کم از کم ایسی بادشاہی ملے کہ باپ خوش رہے جنہوں نے اللہ کے شریعت کا حکم مان کے شادیاں کی ہیں. اس لیے غم جو ہے نا یہ اللہ کے قرب بتا کرتا ہے. وہ میرے دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے، برنگ اشک ملے اس نے 4 سو نہ ہوئے. تو بات اتنی سی بات ہے کہ جس آدمی کی میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک انسان کی آنکھ میں آنسو ہے انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا. اللہ کو دریافت کرے ہی کرے انسان بچ نہیں سکتا. آنسو ایک ایسی داستان ہے کہ یہ اللہ کا قریب ترین آپ کے ساتھ رشتہ آپ کے آنسو کے ذریعے ہے. سجدے میں بھی ہے لیکن آنسو کا رشتہ بہت قریب ہے. اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہو تو یہ تو پھر بہت ہی تقرب ہوا نا، اور بہت ہی یہ مقام ہے. سجدے میں اور سر اپنا جس دم اور نام محمد آہوں میں، یہ بہت بڑے فقیری کا مقام ہے. تو اس لیے درویشوں کو جب غم عطا ہوتے ہیں، غم تو کسی شے کا ہوتا ہے لیکن چونکہ درویش ہوتا ہے وہ شے کا غم بدلتے بدلتے یاد بن جاتا ہے. اور اس شے کو جب یاد بناتے ہیں تو یوں تقدیر آیا کرتی ہے کہ کس کا غم آیا اور کیا سے کیا بن گیا. وہ جو کیا سے کیا بناتا ہے نا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے کہ اب آ گئی ہے فقیری آپ کے گھر میں، کیونکہ غم آ گیا، آنسو آ گئے، فراوانی آ گئی، آپ کی راتیں جاگنا شروع ہو گئی، اور آپ کے جو ہے وہ آسمانوں پر، فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو گئے. یہ چراغاں ہی ہے نا، سبھی سمجھ ہے. آسمان فکر سے تارے گرے، آنکھ برتی اور انگارے گرے. اب یہ انگارے گرتے رہتے ہیں آسمان فکر سے، اور یہ بڑی بات ہے. تو ان باتوں پہ ذرا غور کرو تو اللہ کریم کا بڑا ہی احسان ہوتا ہے کہ اس نے جس نے غم عطا فرمایا اور جس نے غم کے سامنے سجدہ اطاعت کا کیا، میرا خیال ہے کہ بڑا تیز رفتار مدد ہے، بہت تیز رفتار ہے.